کے اندر چلڈرن آر بیکمنگ ایکسٹریملی ان مینیجبل. ان کے کئی ایسے ایشوز ہیں کیونکہ ہماری مجھے نہیں یاد آتا کہ میں نے ضد کی ہو کہ میں نے یہی چیز لینی ہے. ان کو اپنے والدین کے اندر دوست نہیں ملا ہوتا کیونکہ اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے 70 ماہوں سے زیادہ. صاحبزادہ صاحب ایک کویشچن آیا ہمارے پاس. ایک والدہ ہیں, انہوں نے کویشچن کیا کہ میرا بیٹا میری بات نہیں سنتا, تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ حمزہ, آج کل کے دور کے اندر ہر جو پیرنٹ ہے اس کو کسی نہ کسی حوالے سے اپنے بچوں کے ساتھ ایشوز ہیں, اور یہ اپنی ہمیشہ سے ہیں. مگر آج کل کے دور کے اندر چلڈرن آر بیکمنگ ایکسٹریملی ان مینیجبل. ان کے کئی ایسے ایشوز ہیں کیونکہ ہماری اس جنریشن کے اندر اتنا ہم ایڈوانس کر گئے ہیں اور اس طرح یکدم ایڈوانس کیے ہیں کہ ماں باپ اور بچے کی فرام اے ویری ینگ ایج بچے کی سوچ کے اندر بہت فرق آیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ انوائرمنٹ بہت چینج ہو گئی ہے. آپ پچھلے 25 سال کی ایڈوانسمنٹ دیکھ لیں تو جس ماحول میں اور آپ پلے بڑھے ہیں وہ آج کل کے ماحول سے بہت ڈفرینٹ تھا. مثال کے طور پر میرے اور آپ کے دور کے اندر, ہمارے بچپن کے اندر مثلاً یہ اسمارٹ فونس تو تھے ہی نہیں, اور اتنا اسکرین ٹائم بھی نہیں ہوتا تھا, اتنی ٹی وی اور جناب یہ کمرشل جو چیزیں اتنی نہیں ہوتی تھیں جتنی آپ ہیں. مجھے نہیں یاد آتا کہ میں نے ضد کی ہو کہ میں نے یہی چیز لینی ہے. اگر کی بھی ہے تو کسی کھلونے پہ کی ہوگی ہیں اس طرح. مگر آج کل کے بچوں کی ڈیمانڈز بھی بہت زیادہ ہو گئی ہیں. مگر جو یہ والدہ کا جو یہ سوال ہے اس کے اندر پہلے تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ بچے کی عمر کیا ہے, اور اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں کہ بچے جب بڑے ہو رہے ہوتے ہیں نا تو دے گو تھرو ڈفرینٹ فیزز, اور اس کے مطابق آپ کو ان کو ڈیل کرنا پڑتا ہے. اور یہ ایک ایسی ایڈوائس ہے جو ہر پیرنٹ کو اس کو سننا چاہیے, سمجھنا چاہیے اور پھر اس پہ عمل کرنا چاہیے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ جب بچے کی پیدائش سے 7 سال کی عمر تک آپ فرماتے ہیں کہ بچے کے ساتھ محبت کرو, اسے پیار کرو, تاکہ اس پیار سے نا بڑی بڑی انسان کے اندر جو خلا ہوتی ہے وہ پر ہو جاتی ہے, اس کی انسیکیورٹیز ختم ہو جاتی ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اپنے بچوں کے ساتھ بے انتہا انکنڈیشنل محبت کرو, پیار کرو, اس کو پتہ ہو کہ پیار چیز کیا ہوتی ہے. پھر آپ نے فرمایا 7 سے 14 سال کی عمر تک اس کو ڈسپلن کرو, اس کو بتاؤ غلط و ٹھیک کیا. پھر آپ نے فرمایا کہ 14 سے 21 سال کی عمر تک اپنے بچوں کے ساتھ دوستی کر لو, ان کے دوست بن جاؤ. اور پھر آپ نے فرمایا 21 سال کی عمر کے بعد ان کو آزاد کر دو, لیٹ them live their life. کیونکہ 21 سال کی عمر تک آپ نے ان کی جو تربیت کی ہے that is something that will see them through the rest of their life. اب میں اسٹیج بائی اسٹیج تھوڑا سا اس کو انپیک کر دوں. 7 سال کی عمر تک محبت اس لیے تاکہ بچے کو پتہ ہو کہ پیار چیز کیا ہوتی ہے, اور پیار ہر مصیبت ہر مشکل کا حل ہے, پیار میں ہی ہے. کیونکہ اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے 70 ماہوں سے زیادہ. اللہ تعالیٰ بصیر ہے, رحیم ہے, کریم ہے. مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت کو جس کو کوالیفائی بھی کیا اور کوانٹیفائی بھی کیا, وہ ہے جب رب نے فرمایا کہ میں اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں, پیار کرتا ہوں. اور رب نے یہ نہیں فرمایا کہ بس پیار کرتا ہوں, رب نے یہ فرمایا میں رحیم ہوں, بس رحیم ہوں. کتنا رحیم ہے یہ نہیں رب نے بتایا, مگر رب نے جب پیار کی بات کی تو فرمایا کہ میں 70 ماہوں جتنا پیار کرتا ہوں. اس پیار کو کوانٹیفائی بھی کیا, کوالیفائی بھی کیا. لہٰذا پیار بہت انٹیگرل حصہ ہے, فنڈامنٹل حصہ ہے ہماری زندگی کا, ہمارے وجود کا. یہ چیز بچوں کو دینی چاہیے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, ہماری کمیونٹیز میں کیا ہوتا ہے, یہاں ہو یا ابروڈ ہوں, کہ چھوٹے ہی بچے کو سبق سکھانے شروع ہو جاتے ہیں. اس کی مینٹل کیپیسٹی نہیں ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ٹھیک اور غلط میں فرق کیا ہے. اس کو تو محبت کی ضرورت ہے, اور وہ آپ کی طرف دیکھ رہا ہے کہ محبت اگر آپ اس کو دیں گے تو وہ پیار کو رسپونڈ کرے گا, مار کو رسپونڈ نہیں کرے گی. 4 سال کے بچوں کو اتنے کئی والدین ہوتے ہیں بڑی سختی سے ان کو مارتے ہیں, پیٹتے ہیں, جو غلط ہے, نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ بچے پھر باغی ہو جاتے ہیں. تو 7 سال کی عمر تک ان کو محبت کریں تاکہ ان کے اندر وہ ٹریگر ایک آ جائے کہ جب بھی پیار آنا ہے انہوں نے نرم ہو جانا ہے. 7 سے 14 سال کی جو عمر ہے, مولا علی فرماتے ہیں کہ ان کو ڈسپلن کرائیں. اس کی وجہ کیا ہے, تاکہ ان کو غلط, اور اب وہ میچور ہونے شروع ہو رہے ہیں, ان کو غلط اور ٹھیک کا فرق پتہ لگنا شروع ہو جائے. اب یہ بڑی کرٹیکل ایج ہوتی ہے کیونکہ اس کے اندر فزیکلی ہمارے ایسے چینجز آتے ہیں ہارمونل لیول کے اوپر کہ بچوں
کے اندر کافی مثلا ٹیمپرمنٹلی وہ کافی ایکسپلوسو ہو جاتے ہیں، تو اس کو بھی مینیج کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو غلط ہے، جو نہیں کرنی چاہیے، اور ان سے ان کو منع کرنا چاہیے جس طرح بھی، اور اس کی اجازت ہماری شریعت بھی دیتی ہے، سبق ہماری شریعت بھی دیتی ہے کہ مثال کے طور پہ آپ کا بچہ میچور ہو گیا 12 سال کی عمر میں، اس کو ساتھ کھڑا کر کے نماز پڑھائیں، اگر پیار سے نہیں پڑھتا تو پھر آپ سختی کریں، اور اس کی اجازت ہے، آپ کو سختی کرنی چاہیے۔ ایک بندہ آیا، اس نے آ کے کہا کہ جی دعا کریں کہ یہ میرا جو بچہ ہے یہ نماز پڑھے۔ چلیں جی، ہم نہیں پڑھتے، کم از کم یہی پڑھ لے۔ تو اس کو کہنے والی جو بات تھی وہ جو کہی گئی کہ بھائی اگر تم پڑھو گے تو تمہارا بچہ بھی پڑھے گا۔ بچے دیکھ کے سیکھتے ہیں۔ بچہ اگر آپ کو دیکھے کہ کسی نے آپ کو فون کیا، آپ نے فون اٹھا کر اسے جھوٹ بول دیا ہے کہ میں یار باہر ہوں اور بیٹھے آپ اندر ہیں، تو بچہ ان چیزوں سے متاثر ہوتا ہے۔ تو وہ جو 7 سے 14 سال کی عمر ہے، اس کے اندر اس بچے کی گرومنگ تربیت اس طرح کریں کہ ڈسپلن غلط اور صحیح کا اس کو فرق، مگر پہلے آپ خود کر کے دکھائیں، وہ ان چیزوں کو پک کرے گا۔ 14 سے 21 سال کی جو عمر ہے، اس کے اندر دوستی اس لیے ضروری ہے کیونکہ جتنی غلطیاں، جتنی بھی ہمارا ماحول ہی اس طرح کا ہے کہ جو چیزیں، جو آزمائشیں، جو مشکلات زندگی میں بندے نے فیس کرنی ہوتی ہیں، ہماری آن اے جنرل لیول اسی ٹائم پیریڈ میں ہوتی ہے۔ دوست اس طرح کا ہوتا ہے، اور دوست اسی کو کہتے ہیں جس کے پاس آ کے آپ کوئی بھی بات کر لیں۔ اگر آپ اپنے بچوں کے دوست ہیں، جس طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم فرما رہے ہیں کہ اپنے بچوں کے ساتھ دوستی کر لیں، تو اگر آپ اپنے بچے کے ساتھ دوستی کر لیں، غلطی کرتا بھی ہے، آگے آ کے آپ کو بتائے گا اور آپ اس کا کوئی حل نکال لیں گے۔ عموماً انفارچونیٹلی جو بچے پھنس جاتے ہیں یا جو بچے زیادہ تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جو بچے ریبیل کر جاتے ہیں، ماں باپ کے کنٹرول میں نہیں رہتے، وہ اسی ٹائم پیریڈ میں ہوتا، 14 to 21 اس ٹائم پیریڈ کے اندر ہوتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو اپنے والدین کے اندر دوست نہیں ملا ہوتا، باہر دوستی لگائیں گے۔ جب وہ باہر دوستی لگائیں گے، باہر جس سے وہ دوستی لگا رہے ہیں وہ ان کے ساتھ ماں باپ والا کردار نہیں ادا کر سکتا۔ وہ اگر غلط کام کر رہا ہے تو وہ بچہ بھی غلط کام کرے گا۔ ہمارے یہاں صرف نہیں، دنیا کے کسی بھی حصے میں ڈرگس کے اندر بچے زیادہ تر دیکھا دیکھی انوالو ہو جاتے ہیں۔ اسموکنگ از اندر تھنگ کہ یہ پیئر پریشر کی وجہ سے بچے کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دوست کر رہا تھا، میں نے بھی 1-2 کر لیا اور پتہ ہی نہیں لگا، عادت پڑ گئی، ٹھیک ہے۔ تو اگر وہ بچہ اپنے ماں باپ کے ساتھ دوستی رکھے گا تو ان کافی چیزوں سے وہ بچ سکتا۔ تو آئی تھنک دیٹس ویری امپورٹنٹ۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ 21 سال کے بعد جو بچے کو آزاد کرنے کی بات کی جا رہی ہے، ہمارے دین کے اندر حمزہ ماں باپ کے بھی رائٹس ہیں، ذمہ داری ہیں، بچوں کے بھی رائٹس ہیں اور ذمہ داری ہیں۔ ان سب چیزوں کا بہت پرفیکٹ قسم کا بیلنس ہے۔ بچوں کو آزاد اس لیے کیا جاتا ہے کہ 21 سال کی عمر کے بعد بچے نکل کر، اب وہ بچے تو نہیں رہے، دے آر ینگ ایڈلٹس، وہ جا کر جو تربیت 21 سال تک ان کے ماں باپ نے انہیں دی، اس کے بیسس کے اوپر ایک اچھی زندگی گزار سکیں، تاکہ اپنی ذمہ داریوں کو نبھا سکیں اور پھر ایک دن اس قابل ہو سکیں کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں۔ تو حمزہ یہ کچھ رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں اور کچھ ڈیوٹیز ہوتی ہیں، پہلے ماں باپ کی ہوتی ہیں، پھر بچوں کی باری آتی ہے، جب تک پھر وہ ماں باپ نہیں بن جاتے۔ تو میں سمجھتا ہوں اگر حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جس طرح فرمایا، یہ 3 سٹیپس جو ہیں، 3 فیزز کے جو ہیں، ان پہ اگر عمل کیا جائے، بچوں کی پراپر تربیت کی جائے، کر کے ان کو دکھائیں۔ میرے استاد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کے 5 بیٹے ہیں ماشاءاللہ، تو ہر جمعے کے بعد انہوں نے شروع سے ایک روٹین رکھی ہے کہ جمعے کی نماز سارے بچوں نے ساتھ نماز پڑھنی، اور بچپن سے، پہلے بچے سے کہتے ہیں کہ جمعے کی نماز کے بعد ان کو آئس کریم کھلانے لے جاتے ہیں۔ اور پوچھا گیا جی اس کی کیا وجہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے تاکہ ہمیشہ ان کے ذہن کے اندر جمعے کی نماز آئس کریم کے ساتھ، یعنی کہ ایک انجوائبل چیز کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے۔ اپنے بچوں کے ساتھ اپنا وقت انجوائے کریں، ان کو بھی انجوائے کرائیں، مگر ان کی ڈیزائرز اور ان کی جو پیشنز ہیں ان کو اتنا فیڈ نہ کریں کہ وہ کھلانے والے ہاتھ کو ہی کھا جائیں۔ تو وہ جو والد ہیں، یہ اتنا سمپل نہیں جس طرح میں نے بتا دیا، اس کے اندر کئی اور فیکٹرز لازمی انوالو ہوں گے، ڈیپینڈ کرتے ہیں دنیا کے کس حصے میں رہ رہی ہیں۔ باہر کے ملکوں میں اور قسم کے ایشوز ہیں، ادھر اور قسم کے ایشوز ہیں۔ تربیت بچپن سے ہونی چاہیے اور بچے کے مزاج کے مطابق ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ مزاج کے حوالے سے بھی ہم ایک کریں گے سیشن، اور یہ بہت ضروری ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اگر یہ فنڈامنٹل جو بیسک ایک رول ہے اس کے اوپر چلا جائے تو الحمدللہ بچے
اچھے ٹرن آؤٹ ہو جاتے ہیں.